السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ منتر کی طاقت اور اس کے جلدی اثر کرنے کا راز کیا ہے؟ منتر تو میرا خیال ہے آپ جانتے ہی ہیں، وہ شبد، وہ الفاظ، وہ لفظ، وہ عبارت جو تانترک یا عامل کسی مقصد کو حاصل کرنے کے لیے پڑھتا ہے، اس کو منتر کہتے ہیں۔ اب سوال یہ ہے کہ منتر کی طاقت یعنی ایک شخص دبئی میں یا کسی دوسرے ملک میں بیٹھا ہوا ہے اور اسے منتر کے ذریعے اپنے وش میں کیسے کیا جاتا ہے اور یہ منتر کیسے کام کرتا ہے، اس کو آپ باریکی سے سمجھیں۔ دیکھیے، پہلی بات آپ یہ سمجھیں، منتر کو جتنا زیادہ پڑھا جائے، بار بار منتر کو پڑھنے سے، بار بار پڑھنے سے منتر کی طاقت بڑھتی ہے۔ جس طرح آپ دیکھیں، دنیاوی زندگی میں اگر کسی کام کے لیے آپ کسی انسان کو کہیں بھائی یہ کام کر دے، وہ نہیں کرے گا، لیکن اگر آپ بار بار زوردار الفاظ میں اس سے کہیں گے تو وہ بات اس کے دل میں نقش ہو جائے گی اور وہ کر لے گا اسے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح جب منتر کو کامل تصور، کامل کنسپٹ، مکمل تصور اور مضبوط قوت ارادی سے پڑھا جاتا ہے تو خیالات کی غیر مرئی، نظر نہ آنے والے خیالات جو ہے، وہ مطلوبہ شخص جس کے لیے کیا جا رہا ہے اس کے دل و دماغ، اس کے ذہن میں، اس کے تن بدن میں آتش عشق پیدا کرتی ہے اور وہ وہی کچھ کرنے پر مجبور ہوتا ہے جس کا اظہار منتر میں سمویا ہوا ہوتا ہے۔ یعنی جو وہ منتر ہے اس کے اندر جس چیز کے خیالات، جس چیز کا اظہار سمویا ہوا ہے، پنہا ہے، وہ وہی کچھ کرنے پر مجبور ہوتا ہے۔ اور جب تانترک یا عامل منتر کو بالکل کامل تصور کے ساتھ، یقین کے ساتھ پڑھتا ہے تو اس وقت آپ یہ ایسا سمجھیں کہ آپ کے یعنی پڑھنے والے شخص کے تصوراتی برقی گھوڑے، بجلی کی رفتار سے چلنے والے تصوراتی برقی گھوڑے آپ کے خیالات کو، سارے خیالات کو اپنے اوپر سوار کر کے آپ کے قوت ارادی کو کوڑا مارتے ہوئے اس شخص کے جس کے لیے عمل کیا جا رہا ہے، مطلوبہ شخص فرد ثانی، اس کے دل و دماغ تک پہنچا دیتی ہے۔ اس کے بعد وہ شخص وہی کچھ کرنے پر، چاہے یا نہ چاہے، وہی کچھ کرنے پر اپنے دلوں کو ہاتھوں مجبور ہوتا ہے جس کا اظہار منتر میں ہوتا ہے۔ یہ اس طرح منتر کام کرتا ہے۔ امید ہے آپ کو سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ناظرین، آپ کو معلوم ہونا چاہیے، میں ہمیشہ پوری کوشش کرتا ہوں ایسی ٹاپک پر ویڈیو بناؤں، آپ لوگوں کو عملیات کے تعلق سے ایسی جانکاری دوں، ایسی انفارمیشن آپ تک پہنچاؤں جو کوئی نہیں بتاتا، تاکہ میرے پاس جو علم ہے، جو اللہ نے مجھے دیا ہے، اس کا میں حق ادا کر سکوں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔